अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। ये है जी पार्ट 3। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप आइए इस वाले वीडियो के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की या झूठे प्रोपोगंडे किए, उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोपोगंडे की। अगला प्रोपोगंडा ये किया गया कि जब मैंने प्रोग्राम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर ज़हीर से और दुआ से ये सवाल किया कि दुआ आप कहाँ जाना चाहोगी। ज़ाहिर बात है, अगर शादी हो चुकी है, उसे कोर्ट मान रहा है, उनका केस खारिज हो गया है, वो मियाँ बीवी के तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं, उनका निकाहनामा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। तो जब मैंने दुआ से पूछा कि आप हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो, ज़ाहिर बात है जो शादीशुदा जोड़ा होगा वो सबसे पहले हनीमून पे ही जाएगा। तो दुआ ने उसका ये जवाब दिया कि हम तो पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं। तो उसके बाद हंसते हुए मैंने उससे कहा कि अच्छा लेकिन फिर भी आप कहाँ जाना चाहोगी। तो दुआ ने कहा कि जहाँ ज़हीर मुझे लेकर जाएगा वहाँ मैं जाऊँगी। और ज़हीर ने कहा कि हमें जहाँ सेफ़ लगेगा कि हम वहाँ पर सेफ़ हैं वहाँ पर हम जाएंगे। और उसने क्यों कहा, क्योंकि 2 महीने उन्होंने जो भुगता है, जिस तरह से उनको गैंग का हिस्सा बनाकर पेश किया गया है झूठे प्रोपोगंडा यूट्यूबर्स की तरफ से, तो जाहिर बात है उसने यही कहना था कि मैं अपनी बीवी को वहीं लेकर जाऊंगा जहाँ पर सेफ़ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे गंदी जहनीत के लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दी और ये कहा कि जनाब वो तो उसको कनाडा लेके फरार होने वाला है, वो तो उसको टर्की लेके फरार होने वाला है, वो तो उसको फलां मुल्क लेकर फरार होने वाला है। तो ऐसे लोगों की जहनीत पर सिर्फ शेम ऑन यू ही बनता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोगंडे की, जिसमें मुझे ये कहा गया कि आपका तो वीडियो ही प्लांटेड था, आपका इंटरव्यू प्लांटेड था, और ये कहा गया कि आप वहाँ से जाकर लाइव क्यों नहीं आई। तो मुझे ये बताएं अल्लाह के बंदो कि जिस इलाके में वो ठहरे हुए थे, जहाँ वो ठहरे हुए थे, मेरे फ़ोन का जो डाटा कनेक्शन है वो वहाँ पर नहीं चलता था। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई सर्विस काम कर रही होती है, कोई सर्विस इतनी स्लो होती है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती। अगर मैं फिर डाटा कनेक्शन से लाइव आ भी जाती फ़र्ज़ करें, तो फिर आप लोगों ने कहना था कि पिक्चर क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि लाइव में डाटा कनेक्शन से आप इतनी हैवी फाइल कभी भी नहीं लगा सकते। तो जनाब अगर फिर भी आप लोगों को एतराज़ था तो वो तो चलें, एतराज़ आपका वैसे ही पूरा हो जाएगा। किसी दिन वैसे ही मैं लाइव आ जाऊंगी, दुआ के पास चली जाऊंगी और जाकर आपका ये एतराज़ भी दूर कर दूंगी। और वैसे भी आपको पता है कि आने वाले दिनों में वो खुद व्लॉगिंग करने वाले हैं, तो व्लॉगिंग में वो खुद ही आप लोगों को सारा कुछ दिखाते रहेंगे। तो फिर जब इनके मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा तो वो किस तरह का थप्पड़ होगा। आप कुछ यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स की नलायकी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो, मैं उनको बता रही हूँ कि दुआ जहरा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं टैक्सी पर आई, यानी पहले अपने घर से रिक्शा लिया, रिक्शा लेके मैं एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट इसलिए पहुंची क्योंकि उसका घर एयरपोर्ट के पास है। तो वो एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट के बाहर जो टैक्सीज होती हैं उस टैक्सी में मैं बैठी और उसके बाद मैं पहुंच गई पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी आकर मैंने ज़हीर को वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों के नंबर से कॉल की, और वहाँ से स्टूडेंट्स के नंबर से जब मैंने कॉल की तो ज़हीर आया और उसने आकर 22,000 रुपये टैक्सी का किराया अदा किया। लेकिन मेरा ये सब कुछ बताने के बावजूद भी कुछ ऐसे एंकर पर्सन्स थे जिनको ये बात पता ही नहीं थी, और वो क्या कहते रहे, वो आप लोगों को झूठ बोलते रहे। यानी कि इवन के स्क्रीन के ऊपर भी आकर वो इतने डफर थे कि वो आप लोगों को ये बताते रहे कि जी दुआ कहती है कि जी मैं तो टैक्सी में बैठकर ज़हीर के दोस्त के साथ, यानी लड़के दोस्त के साथ इन कांटेक्ट में थी। तो सवाल ये है कि उसके पास तो सिम ही नहीं थी, तो वो कहाँ से लड़के दोस्त के साथ यानी इन कांटेक्ट थी। ये इनकी नलायकी का आप आलम लगाएं कि जिनको खुद नहीं पता कि केस क्या है वो इस पर तनकीद करने चले। और मैं उन लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि वो इतनी बच्ची थी कि वो रोटी को चोची कहती थी, और वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको बरगला लिया गया, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो इतनी छोटी बच्ची थी तो उसको ये कैसे पता था कि मैंने पबजी के थ्रू बात करनी है जब उसमें सिम नहीं होगी। अगर वो इतनी छोटी बच्ची थी तो उसको कैसे पता था कि मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस के ज़रिए इसके ऑल्टरनेटिव वे में उसके साथ बात करनी है। अगर वो इतनी बच्ची थी उसको कैसे पता था कि जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि वो लव मैरिजेस और कोर्ट मैरिजेस को सर्च कर रही थी, अगर वो इतनी बच्ची थी तो उसकी अकल में ये बात कैसे आई कि मैंने लेटर लिख के कबर्ड के ऊपर चिपका के आना। अगर वो इतनी बच्ची थी तो उसको ये बात कैसे पता थी कि मैंने निकाह करते ही अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप करना है। अगर वो इतनी बच्ची थी तो वो इन तमाम अदालतों के अंदर जो है वो अपने बयानात कैसे देती रही। अगर वो इतनी ही बच्ची थी तो जब उसके वालिदैन उसके पैरों में दुपट्टे डालते रहे कि तुम अपनी स्टेटमेंट बदल लो तो उसने क्यों नहीं बदली। अगर वो इतनी ही बच्ची थी तो जब उसने 2 माह हफ्से बेजा में वो रही और ब्लैकमेल होती रही बकौल आपके, तो फिर वो अपने वालिदैन के गले क्यों ना लग गई, चिपक क्यों ना गई उनसे, रोने क्यों लगी कि हाय मेरे वालिदैन आ जाओ, मुझे ये गैंग ने मुझे पकड़ के रखा। वो क्यों अपने वालिदैन से पीछे पीछे भागती रही। क्या वो इतनी बच्ची थी।
وہ لوگ جو اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیرنٹس کو یہ کیوں نہیں کہتی ہیں، ان کے پیرنٹس کو، دونوں کے پیرنٹس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپس میں مل جائیں اور صلح کر لیں، تو یہ بات تو سب سے پہلے دعا نے میرے انٹرویو میں کی ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے والدین کو صرف مجھے نہیں بلکہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے قبول کرنا پڑے گا، جس کو کہ ماننے کو، جس ضد کو توڑنے کے لیے مہدی کاظمی صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ صرف اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتے ہیں اس ضد کے ذریعے، تاکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنا نکاح توڑ کے اپنے شوہر کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے۔ لیکن بیٹی بھی انہی کی بیٹی ہے، جتنے ضدی وہ ہیں اتنی ضدی وہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے قبول کرو۔ آج اگر وہ کہتے ہیں کورٹ میں جا کر کہ ہم صلح کر لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں وہ کل اپنے میکے جاتی، کیسے نہیں وہ اپنے والد کے پاس جاتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ ہر روز قتل ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی پسند سے جب شادی کر لیتی ہیں تو پیرنٹس ان کو بہلا پھسلا کر واپس لے کر آتے ہیں، اپنے گھروں میں آ کر ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو ڈی ایس پی صاحب نے بھی کی ہے، یہ بات تو دعا زہرا نے بھی کی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کی فیملی کے کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے کہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ دعا زہرا جو ہے وہ واپس آئے گی تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ واپس چلی جاتی ہے اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ واویلا کرنا شروع کر دیں گے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ سامنے نہیں ہے جس میں کچھ دن پہلے کی بات ہے ابھی کہ جس میں ینگ لڑکا جس کی شادی ہوئی اور اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی اور 7 دن کی بچی تھی اور اس نے اس کو قتل کر دیا؟ دیکھا نہیں تھا آپ لوگوں نے؟ وہ واقعہ دیکھا تھا۔ ہر روز غیرت کے نام پر ہمارے ملک میں کتنے سارے قتل ہو رہے ہیں، کتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹ واقعہ آپ دیکھیں کہ اسپین میں جو 2 بہنیں رہتی تھیں جن کا زبردستی نکاح کروایا گیا اور پھر ان کو گجرات میں لا کے قتل کر دیا گیا غیرت کے نام پہ، کیا یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ یہ ہوتی ہے زبردستی، وہ زبردستی جس میں ان لڑکیوں کو باہر سے بلا کر ان کو زبردستی کہا گیا کہ آپ ادھر نکاح کرو، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے اپنے ہی گھر والوں نے ان کو مار دیا، ان کے اپنے ہی خون نے ان کو مار دیا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ والدین کبھی بھی بچوں کا برا نہیں سوچ سکتے، یہ ضرور ہے کہ والدین اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے، لیکن وہ والدین بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کا برا سوچتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے وہ باپ ہے جس نے اپنی 7 روز کی بچی کو مار دیا، آپ کے سامنے مثال وہ باپ اور چچا ہیں جنہوں نے اپنی 2 سگی بیٹیوں کو اپنی من پسند جگہ پہ شادی سے منع کرنے کی وجہ سے ہی مار دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلے پروپیگنڈے کی۔ اگلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی کچھ لوگ آ کر کامنٹ سیکشن میں بنا کسی ثبوت کے لکھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ظہیر گینگ سے پیسے لیے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز جن کے اوپر آپ یقین کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے ثبوت لے کر آتے ہیں، جھوٹے ثبوت، تو وہ کوئی جھوٹا ثبوت ہی لے آئیں، چلیں جھوٹا ہی ثبوت لے آئیں جس میں کوئی ٹرانزیکشن دکھا دیں، کوئی چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھا دیں، کوئی وائس کال سنوا دیں، کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ مجھے کسی نے خدا نخواستہ کوئی پیسے دیے ہیں یا اپنا اپنے نیریٹو پہ مجھے لانے کے لیے مجھے کوئی پیشکش کی ہے۔ مجھے پیشکش اگر کی ہے تو مہدی کاظمی صاحب نے کی تھی کہ میں ان کے جھوٹ پر آ کر اس لیول پر آ کر ویڈیو بناؤں جو اس وقت جھوٹے یوٹیوبرز کر رہے ہیں، اور میں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ میں نے تو ثابت کر دیا، میں نے تو بتا دیا، ان کی طرف سے ڈینائل بھی نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف سے جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ گینگ سے پیسے لیے ہیں، وہ اسے ثابت کریں، کھلا چیلنج ہے، میں اس کو مانوں گی۔ میرے پاس تو ثبوت ہیں نا، جن کو مہدی کاظمی صاحب نے ٹکٹس دے کے بلایا، ان کو کھانے کھلائے ہیں، ان سے سب کچھ کہلوایا اور کروایا ہے، میرے پاس تو ثبوت ہے۔ لیکن جو دوسری پارٹی الزام لگا رہی ہے میرے اوپر، تو وہ ان سے میرا کھلا چیلنج ہے، ان کو میری یہ ریکویسٹ ہے، چیلنج ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسا ثبوت لے کر آئیں۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دعا کے فیملی ڈاکٹر سامنے آ گئے اور اس کے والد کے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ہیں، تو اللہ کے بندو یہ سب چیزیں اگر ان کے پاس اتنی ہی صحیح تھیں تو اس کو ثابت انہوں نے کورٹ میں کرنا تھا، کورٹ میں تو وہ ثابت نہیں کر پائے، تو پھر بیٹھ کے ولاگز میں اس کو ڈسکس کرنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ میں نے تو پہلے دن سے آپ کو جو رپورٹنگ کی ہے وہ ساری کی ساری حقائق پہ ہے، ثبوتوں کے ساتھ ہے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سینٹیمنٹس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میرے سینٹیمنٹس ان کے والدین کے ساتھ ہیں، میری ہمدردی ان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن جہاں پر بات آئے گی غلط اور صحیح کی تو میں کبھی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتی۔ دنیا انسان کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ یہی دعا زہرا اگر منہ بنا کے بیٹھی ہوتی میرے انٹرویو میں تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھا اس کو حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے، دیکھا اس کو بلیک میل کر کے اس سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں، اور اگر وہ ہنستی کھیلتی اور خوشی کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ واقعی 2 دھاری تلوار ہے۔ مجھے جان بوجھ کے اس چیز میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دعا زہرا جب بھی کوئی نیوز آتی تھی تو دعا زہرا کی جو فیملی ہے، جو اس کے سسرال والے ہیں، ان سے ہم لوگ ڈائریکٹ
نیوز کنفرم کرتے تھے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ میرا جو نیوز کنفرم کرنے کا جو سورس ہوتا تھا وہ 3 سورسز ہوتے تھے. ایک پولیس ہوتی تھی, ایک وکلاء ہوتے تھے, یعنی صرف رائے خرم صاحب نہیں بلکہ دوسرے وکلاء سے بھی میں چیزیں ڈسکس کرتی تھی, ان سے میں پوچھتی رہتی تھی. اور تیسرے نمبر پہ جو ظہیر فیملی ہے ان کو بھی میں ڈائریکٹ پوچھتی تھی کہ ہاں بھائی آپ کے بارے میں یہ نیوز آئی ہے, آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے. اسی لیے میرا سورس جو ہے وہ اتنا اوتھینٹک اور اتنا ایکوریٹ ہوتا تھا. آپ لوگوں کو مجھے شاباش دینی چاہیے تھی کہ زنیرہ آپ پولیس سے بھی پوچھ کے ہم تک اطلاعات پہنچا رہی ہیں, آپ وکیل صاحب سے بھی پوچھ کے, اور آپ ظہیر فیملی سے بھی پوچھ کے ہم تک پہنچا رہی ہیں. جبکہ جو دوسرے یوٹیوبرز تھے وہ ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے, نہ کوئی پولیس والا ان کو کچھ بتاتا تھا, نہ ان کا ان کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ تھا, نہ ان کی اتنی وہ تھی کہ کوئی نمبر ہی کہیں سے لے لیتے. بس خود ہی بیٹھ کر وہ ویڈیوز بناتے تھے اور خود ہی سے کہانیاں گھڑتے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ سارا کا سارا جتھا ایک سائڈ پہ تھا جو آپ لوگ کو جھوٹی کہانیاں سنا رہا تھا. اور کیونکہ میری سٹوری سب سے ڈفرینٹ تھی, بے شک سچی تھی لیکن سب سے ڈفرینٹ تھی, جو کہ ثابت بھی ہو گئی ہے, کورٹس میں بھی ثابت ہو گئی ہے, پولیس نے بھی ثابت کر دیا ہے, لیکن اس کے خلاف اسی طرح سے پروپیگنڈا جاری رہا. اور مجھ پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن دے رہی ہے, اٹس مین کہ اس کا بھی گینگ سے تعلق ہوگا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ لوگ مفرور تھے, جب وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے تھے, تو اس دوران زنیرہ کو ان کے ساتھ رابطہ تھا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا زنیرہ کو اریسٹ کر لو, وہ بھی پکڑے جائیں گے. تو یہ کیسی فضول بات ہے کہ بھائی جب وہ لوگ کورٹس میں آتے تھے, جب تک ان کے فون نمبرز آن تھے, تو ظاہری بات ہے ابھی میں کسی بندے سے رابطہ کروں, اگر اس کا نمبر آن ہوگا تو آبویسلی میری اس سے بات ہو جائے گی, نمبر آف ہوگا تو بات نہیں ہوگی. جب وہ لوگ مفرور تھے تو ان کے تو نمبرز ہی آف تھے, اور ان کے تو جب وہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس وقت بھی ان کے جو فونز تھے وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے. حتیٰ کہ ابھی بھی ان کے فونز جو ہیں وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں, جو کہ ابھی ان کو مل جائیں گے کیونکہ کیس کا ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. تو یہ فضول باتیں کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے, بلا وجہ کسی کو ٹارگٹ کرنا. اب میں آخری الزام کی بات کرتی ہوں کہ جو لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ زنیرہ ہمیشہ مسکراتی کیوں رہتی ہے. اب میری مسکراہٹ کو انہوں نے جوڑ دیا اس بات سے کہ میں خدا نخواستہ دعا زہرا کے جو والدین ہیں ان کے اوپر ہنس رہی ہوں, جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اور نہ صرف میرے ہنسنے کو انٹرویو کے اندر جو لائٹر موڈ میں ہم لوگ انٹرویو کر رہے تھے اور دعا زہرا بھی مسکرا رہی تھی, تو ان کو میرا یہ جواب ہے کہ میں تو ہمیشہ خوش رہتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمیشہ خوش رکھے, اللہ مجھے بھی خوش رکھے. اور میں کیوں خوش نہ ہوں, میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ پہلے دن سے میں نے آپ لوگوں کو جو کیس رپورٹ کیا تھا الحمدللہ میں اس میں سرخرو ہوئی. میں نے آپ کو پہلے دن سے جو رپورٹ کیا وہی سچ ثابت ہوا, اور اگر وہ سچ ثابت ہوا تو میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میرا نیریٹو جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوا. اسے کورٹس نے ثابت کیا, اسے عدالتوں نے ثابت کیا, اسے لوگوں نے ثابت کیا, اسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور وہ ثابت ہوا. اور آج وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو کنفیوژنس تھیں اور خاص طور پہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے